باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو کتاب فوائد الفواد خواجہ نظام الدین اولیاء کی ملفوظات ہیں، یہ پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بر صغیر میں مسلم تمدن، تہذیب و ثقافت کی صورت گری کرنے والی ایک اہم اور عظیم المرتبت روحانی شخصیت کے ملفوظات، تعلیمات تصوف کی دل میں اتر جانے والی تشریح، مردہ قلوب کے احیاء اور تزکیہ کا مختصر ذریعہ ہے۔ ایک انتہائی معتبر مجموعہ جسے اولیاء اور عارفین نے ہمیشہ حضر جاں بنا کے رکھا، رواں، سادہ اور سلیس ترجمہ ہے۔ اس کو مرتب خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہی ایک مرید حضرت امیر حسن سنجری اور رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا تھا، اور اس کے مترجم ہیں خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں مختلف مجالس ہیں، میں آپ کو ایک ایک مجلس انشاءاللہ پڑھ کر سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں ذرا سا اس کی پہلی مجلس نکال لوں۔ فوائد الفواد جلد اول۔ مولانا یوسف کلا کھیڑی وہیں رہتے تھے، ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ کچھ دن کے بعد اس نے مولانا یوسف سے پوچھا کہ آپ ہر ہفتے میں ایک دن کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ مولانا نے کہا کہ ہمارے ایک پیر ہیں، وہ غیاث پور میں رہتے ہیں، ہر ہفتہ میں ایک دن رات ان کی خدمت گزارتا ہوں۔ برہمن نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے بھی ان کی سیوا میں لے چلیں؟ مولانا نے حامی بھر لی۔ ایک دن برہمن کو ساتھ کے غیاث پور آئے، اسے تو پہلے دروازے میں بیٹھایا، خود حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت خواجہ محمد امام رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت کے پاس بیٹھے تھے۔ مولانا باریاب ہوئے تو حضرت کو بتایا کہ برہمن آپ کے دیدار کا مشتاق ہو کر میرے ساتھ آیا ہے، دہلیز پر بیٹھا ہے۔ حضرت نے فرمایا اندر بلا لو۔ اس شخص نے حجرے میں حاضر ہو کر تعظیم پیش کی اور ایک طرف بیٹھ کر مراقبے میں چلا گیا، کوئی بات نہیں کی۔ حضرت تو رحمۃ اللہ علیہ یعنی خواجہ نظام الدین نے سید محمد امام سے کہا یہ مشغول ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھ کھولی اور زمین پر سر رکھ دیا، پھر اٹھا اور سلام کر کے چلا گیا۔ مولانا یوسف کلا کھیڑی بہت حیران ہوئے کہ میں اس شخص کو کہاں لے آیا، اس نے تو دو باتیں بھی نہیں کی، یوں ہی منہ اٹھا کر چل دیا۔ یوسف کلا کھیڑی کی جانب دیکھ کر حضرت رحمۃ اللہ مسکرائے، فرمایا مولانا اس قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ اگلے دن مولانا گھر واپس آئے تو برہمن آیا اور مولانا نے کہا عجیب آدمی ہو، شیخ کے سامنے جا کر مراقبہ کرنے لگے اور ان سے دو باتیں بھی نہیں کی اور یوں ہی واپس آ گئے۔ برہمن نے کہا میں بات کیا کرتا، میں نے مراقبہ کیا تاکہ یہ دیکھوں کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کی چھوٹ حضرت کی گفتگو میں پڑتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر سراغ نہ ملا اور کسی جانب سے ان نعمتوں کی طرف پہنچنے کا راستہ مجھے نہ ملتا تھا۔ ایشور ہی جانتا ہے کہ شیخ کے باطن میں کون سی نعمتیں بھری ہوئی ہیں، کوئی منش یعنی انسان نہ ان نعمتوں کو پا سکتا ہے، نہ ان کا انوبھو یعنی تجربہ کر سکتا ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو اچرج میں پڑ گیا یعنی تعجب میں، اب ان سے کیا ہی بات کرتا۔ حضرت کی غزا یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی غزا۔ حضرت ان دنوں کو چھوڑ کر جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے 12 مہینے روزہ رکھتے تھے۔ آپ کے لیے ساحری خواجہ عبد الرحیم لے کر آتے تھے۔ حضرت کبھی ایک آدھ لقمہ لیتے اور کبھی جوں کی توں واپس ہو جاتی تھی۔ افطار کے وقت بھی غذا بہت قلیل ہوتی تھی اور اس میں بھی حاضر الوقت لوگوں کو عطا فرماتے رہتے تھے۔ ایک بار کوئی مسافر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، آپ اس وقت دسترخوان پر بیٹھے تھے، اسے بھی بیٹھا لیا۔ دونوں نے گفتگو سے پوچھا اس سفر میں آپ کن درویشوں سے ملے؟
اس نے نام بنام ذکر کرنا شروع کیا اور کہنے لگا، ایک درویش تو ایسے ملے جو نہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں نہ پوری نیند سوتے ہیں۔ جب وہ مسافر یہ بات کہہ رہا تھا، ہمارے حضرت لقمہ بنا کر اٹھا چکے تھے اور دہن مبارک تک لے جا رہے تھے کہ اچانک اسے واپس رکھ دیا اور کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ آپ کو گنے بہت مرغوب تھے۔ جن عقیدت مندوں کو یہ بات معلوم تھی، وہ جب گنے کی فصل نہ ہوتی اس وقت بھی دور دور سے کھوج کر دے آتے تھے اور حجرے کے کونے میں 2-4 گنے ہر وقت رکھے رہتے تھے۔ ایک دن بے موسم کے گنے حجرے میں رکھے دیکھے تو خواجہ کریم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا، آج کل گنے کہاں سے آ گئے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بات شروع کر دی اور فرمایا کہ مجھے گنے بہت ہی زیادہ مرغوب ہیں۔ جب دوستوں اور عزیزوں کو یہ معلوم ہے کہ مجھے پسند ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے کھوج کر لے آتے ہیں، مگر اس سال گنوں کی پوری فصل گزر گئی، میں نے صرف ایک پوری بطور حق نعمت کھائی ہے۔ خواجہ کریم الدین نے کہا، غور کرو، اس سے بڑی ریاضت اور کیا ہوگی کہ جو چیز حضرت اور رحمۃ اللہ علیہ کو مرغوب ہو وہ بھی کبھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔